बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह हुकूमत ने एक ऐसा बाउंसर मारा है कि सब देखते रह गए हैं, सब हैरान हो गए हैं। अभी हुकूमत ने एक सरप्राइज दिया है। वो सरप्राइज ये है कि हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस में तब्दीली कर दी। सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत किए और इसके अंदर अब तब्दीली ये हुई जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और तीसरे जज जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे उनको निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसमें शामिल कर लिया गया। अब जस्टिस मुनीब अख्तर तो हो गए नॉकआउट। ये तो क्लियर कट मैसेज दिया गया कि जी जो वज़ीर इत्तलात थे, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो उसमें वो ये बता रहे थे कि जस्टिस मुनीब अख्तर के वाले से कह रहे थे कि अगर एक जज की अदम दस्तयाबी हो तो फिर हम चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं कि जी उनको राइट है कि वो किसी भी जज को उस कमेटी का मेंबर बना दें। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के वाले से बड़े मोहतात अल्फाज के अंदर अता तारड़ साहब ने गुफ्तगू करते हुए 63A के रेफरेंस का जिक्र दिया, 63A के रेफरेंस का जिक्र किया। अब 63A का जो रेफरेंस है वो दरअसल जस्टिस मुनीब अख्तर के नॉकआउट होने की वजह बना, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने हमजा शहबाज की वजारत आला से मुतल्लिक 63A के केस में ये फैसला दिया हुआ है कि पार्टी हेड की बजाय पार्लिमानी हेड लिखा हुआ है, पार्लिमानी लीडर लिखा हुआ है 63A के अंदर। तो उसका हुकूमत ने गुस्सा निकाल दिया। हुकूमत ने बदला लेने के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर को नॉकआउट कर दिया और यह नजर आ रहा था, ये रिटन ऑन द वॉल था, नविश्ता दीवार था कि हुकूमत ये करने जा रही है, क्योंकि हुकूमत को पता था कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है उसको तब्दील करना पड़ेगा। हुकूमत के पास इसके लिए ऑप्शन कोई नहीं था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हुकूमत को पता था कि जो 184(3) के तहत अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस की बजाय सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान के पास भी है। तो हुकूमत ने इसमें तरमीम कर दी, क्योंकि हुकूमत को पता था कि अब कोई भी अगर दरख्वास्त लगती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज बैठे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी अक्सरियत है। तो हुकूमत ने अक्सरियत खत्म करने के लिए उसमें तरमीम कर दी। अब ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास आ गया और अब चीफ जस्टिस खेलेंगे खुल के। आ गया काजी फॉर्म चेक, जिन्हें काजी ने तपाया उन्हें रिक्शा ही चलाया। 81 ने किसी ने बड़ी शानी गल की थी कि किसी ने काजी ने तपाया उन्हें रिक्शा ही चलाया। तो काजी फायज ईसा साहब आ गए हैं जी फॉर्म में और उन्होंने पहला खड़ाक ये किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस में अपने साथ जस्टिस मंसूर अली शाह को तो शामिल किया है और तीसरे जज जस्टिस मुनीब अख्तर को नॉकआउट कर दिया है और अमीनुद्दीन खान साहब को उस कमेटी का मेंबर बना दिया। इसका मतलब कि हुकूमत खेलने पर आ गई है और अब हुकूमत के पास जो 2/3 मेजॉरिटी की बातें हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनको उनका गुरूर, उनका तकब्बुर लेट हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो सियासतदान है जिन्होंने पहले सारी जिंदगी कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप जो है उसके ऊपर मजे किए, पहले वो हर हुकूमत का हिस्सा रहे। अब वो बैठकर इसी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि जी मेरा मैंडेट चोरी हो गया, मेरा मैंडेट जो है उस पर डाका डाल दिया। फजलुर रहमान साहब से पूछा जी उनका मैंडेट था कौन सा? 2013 में भी उनका कोई मैंडेट नहीं था, 2018 के इलेक्शंस में भी उनका कोई मैंडेट नहीं था, 2024 के इलेक्शंस में भी उनका कोई मैंडेट नहीं था। तहरीक इंसाफ अगर जीती है तो हमने तो नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ 1 नंबर तरीके से जीती है। जो आज फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं वो अपने KPK में देखें कि फॉर्म 47 कैसे तैयार हुए। आज फजलुर रहमान साहब बैठकर जिस पाकिस्तान की मुक्तदरा से इंतखाबात चोरी होने का शिकवा कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, काश मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात को समझें कि उनके इक़्तिदार के ऊपर, उनके मैंडेट के ऊपर डाका डालने वाले उन वही लोग हैं जिनके साथ वो बैठकर आजकल ऑपोजिशन में बातें कर रहे हैं, वही लोग हैं जिनके साथ वो ऑपोजिशन के मजे कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने समझा कि हुकूमत मेरे दर पर आएगी, मेरे पांव पकड़ेगी, मेरे तरले मिनते करेगी
اور مجھے کہے گی کہ جی دیکھو فضل الرحمان صاحب آپ کے بغیر تو ہم حکومت نہیں چلا سکتے. فضل الرحمان صاحب کو غصہ اس بات کا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا عمران خان کی حکومت میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے آزادی مارچ کیا تھا 2019 میں، تو اس وقت نواز شریف صاحب کو انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا. نواز شریف صاحب کے اس پر تحفظات تھے کہ اگر بھائی آپ نے حکومت ہی گرانی ہے عمران خان کی تو آپ ہمیں اعتماد میں تو لیں. آپ نے تو اسمبلیز میں بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. پھر فضل الرحمان صاحب سے سب سے بڑا بلنڈر یہ ہوا تھا کہ جب فیض حمید کی بیٹی کی شادی تھی تو اس وقت فضل الرحمان صاحب چلے گئے. جس فیض حمید کے خلاف وہ تقریریں کرتے ہوتے تھے، اسمبلیز میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ عمران خان جو ہے یہ اس کو سہولت کار لے کر آئے ہیں. پھر وہ عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے. پھر فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہا کرتی تھی پی ٹی آئی. اب اندازہ لگائیں نا کہ سیاست بھی دیکھیں کہ سیاست کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ جن کو ایک ٹائم پر یہ لوگ گالیاں دیتے تھے، جن کے خلاف یہ غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، آج وہی لوگ ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کہ سر لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاستدان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، سیاست کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. سیاست کے جو اصول ہیں وہ تو خود روندے ہمارے سیاستدانوں نے ماضی سے لے کر اب تک. تو ہم کس بات کے اوپر جو ہے وہ شادیانے بجا رہے ہیں. اب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے بغیر تو حکومت نہیں چل سکتی، کیونکہ حکومت کو تو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں ہی نہ ان کے ساتھ رہا تو پھر یہ ووٹ میں کس طرح سے اپنی اکثریت مکمل کریں گے. لیکن سر گیم جب پڑھنی تھی تو بتا کر نہیں پڑھنی تھی. صادق سنجرانی جس ملک میں چیئرمین سینٹ بن سکتا ہے، جس ملک میں فیصل واڈا، محسن نقوی چیئرمین سینیٹر بن سکتے ہیں، جس ملک میں اکثریت والے اقلیت میں اور اقلیت والے اکثریت میں آ سکتے ہیں، اس ملک میں 2/3 اکثریت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بشرطے یہ کہ آپ نے قانون سازی آئین اور قانون کے مطابق کی ہو. قانون سازی آئین اور قانون کے مطابق ہو. اب جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے بغیر حکومت 2/3 میجارٹی گین کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور سینٹ کے اندر. پارلیمنٹ کے اندر جو اس وقت ٹوٹل نمبرز ہیں پی ایم ایل این کے وہ 110 ہیں. میں مخصوص سیٹیں نکال کے بات کر رہا ہوں. وہ جو مخصوص سیٹیں سپریم کورٹ نے چھینی 110 پی ایم ایل این کے ہیں، پیپلز پارٹی کے 69 ہیں، ایم کیو ایم کے 22 ہیں، کاف لیگ کے 5 ہیں، آئی پی پی کے 4 ہیں، پاکستان مسلم لیگ ضیاء کا 1 ممبر ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کا 1 ممبر ہے، نیشنل پارٹی کا 1 ممبر ہے. اس کو اگر ہم پلس کرتے ہیں، ٹوٹل کرتے ہیں، یہ 213 کا فگر بنتا ہے. ان 213 اراکین میں نہ تو فضل الرحمان صاحب کا کوئی جماعت کا ممبر ہے، نہ فضل الرحمان صاحب کا کوئی میں نے ممبر کاؤنٹ کیا ہے. ان 213 اراکین میں 23 مخصوص سیٹیں جو قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو ملنی ہے، ان 23 سیٹوں کو اگر آپ اس میں ایڈ کر لیں تو وہ بنتی ہیں جی کتنی بنتی ہیں 236، اور 2/3 اکثریت کے لیے 224 ارکان کے مائع درکار ہے. 236 ارکان بنتے ہیں. نہ ادھروں آزاد پڑھیا نہ ادھروں پی ٹی آئی دا پڑھیا. ان کو نکالنے کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے. جہاں تک سینٹ کی بات ہے، سینٹ میں 64 ارکان کی حمایت درکار ہے. حکمران اتحاد کے پاس آئی تھنک 58 ہیں، تو 6 ان کو ووٹ چاہیے. اب وہ 6 ووٹ کیسے پورے کریں گے کہ ادھر ادھر سے نہیں پکڑیں گے؟ ادھر ادھر سے نہیں پکڑیں گے، بالکل پکڑیں گے. کیونکہ جب 63A کے اندر ترمیم ہو جائے گی اور جب یہ قانون بن جائے گا، اس میں ترمیم ہو جائے گی کہ منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، تو سر جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے ان کو پتہ ہے کہ جب آئین میں ترمیم ہو جائے گی تو پھر ہمارا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا. جس طرح پہلے صادق سنجرانی کی دفعہ ہوتا تھا کہ حکمران اتحاد کے لوگ سینٹ میں کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے اور لوگ حیران ہو گئے، اور یار پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تو سینٹ میں اکثریت ہے، یہ کیسے ہار گئے؟ تو سر ان کے سینیٹرز نے ووٹ دیے تھے. صادق سنجرانی کو شخصیت کی بیس پر ووٹ ملے تھے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب پریزائڈنگ آفیسر تھے سید مظفر حسین شاہ صاحب جو سینیٹر تھے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے، وہ ڈنڈی مار رہے تھے نا. وہ جب ووٹ کاؤنٹ ہو رہا تھا تو وہ ایسے پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے وہ ایک کاغذ، اور وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی صادق سنجرانی نے اتنے ووٹ لیے ہیں اور یوسف رضا گیلانی نے اتنے ووٹ لیے ہیں. وہ ڈنڈی ماری تھی سر انہوں نے، وہ رنگ بازی چلائی تھی. تو اب رنگ بازی نہیں چلنی، اب تو 1 نمبر طریقے سے ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اب تو پتہ چلے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا. لیکن حکمران اتحاد کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا،
کیونکہ اگر وہ ووٹ کنسیڈر نہ کیے سپریم کورٹ نے، ویسے تو سپریم کورٹ کے پاس اب یہ اختیار نہیں ہوگا، اگر نہ ہوئے بل فرض میں لیٹ سپوز یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر حکمران اتحاد کیا کرے گا کہ جنہوں نے حکمران اتحاد کو سینٹ میں ووٹ دیے ہوں گے، وہ 6 ووٹ بڑے کروشل ہیں نا، جنہوں نے دیے ہیں حکمران اتحاد کو ووٹ دیے ہوں گے، ان کو حکمران اتحاد اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر دوبارہ سینیٹر الیکٹ کر لے گا۔ ایتھوں بھی رولا ختم ہو گیا۔ اگلی گل دسو، بات تو یہاں بھی ختم ہو گئی۔ تو سر پھر عمران خان صاحب، فضل الرحمان صاحب تنہا حیثیت میں اپوزیشن کریں گے، مولانا کی حمایت کے بغیر آئینی ترمیم ہوگی، نمبرز مکمل ہوں گے، حکومت کے پاس 2/3 ہوگی، سینیریو پاکستان کا بدل گیا۔ وہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ سپٹمبر کا لاسٹ، اکتوبر کا سٹارٹ، پاکستان کے سیاسی حالات ایسے ہوں گے، تو سر جو غیر بادل تھے وہ ختم ہو گئے۔ جو غیر بادل منڈلا رہے تھے، جو خوفناک بادل منڈلا رہے تھے پاکستان کے سیاسی ایوانوں کے اوپر، وہ جڑ گئے ہیں۔ اب حالات بدلنے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب اور فضل الرحمان صاحب، پہلے تو عمران خان صاحب کی بات کی تھی، عمران خان صاحب کا تو کوئی مستقبل نہیں، فضل الرحمان صاحب بھی خیر منائیں اپنی۔ وہ جو سمجھ کے بیٹھے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ کہے گی کہ جی فضل الرحمان دے 8 ووٹ بڑے کروشل نے، یار فضل الرحمان کو لو پوچھ لیے یار، فضل الرحمان صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کے سیاسی نظام میں۔ وہ جو 8 سیٹیں لے کر بیٹھے ہیں، وہ 8 سیٹوں سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ پہلے وہ حکومت کے مزے لیتے رہے ہیں، انجوائے کرتے رہے اقتدار کو، گورنرشپ بھی KPK کی لی، پھر وزارتیں لیں۔ مولانا اسد الرحمان جب شہباز شریف کی 16 مہینے کی حکومت تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے مولانا اسد الرحمان پوسٹل سروسز کے وفاقی وزیر تھے۔ مفتی شکور صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ وزیر مذہبی امور تھے۔ تو سر فضل الرحمان صاحب کا ختم ہو جائے گا اگر انہوں نے عمران خان کے ساتھ جانے کی حمایت کا یقین دلایا، یا اگر انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا رسک لے نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ رسک لیں گے تو پاکستان کی مقتدرہ کی نظر میں ان کی سیاست اسی دن ختم ہو جائے گی۔ فضل الرحمان صاحب نہ آگے کے رہے ہیں نہ پیچھے کے رہے ہیں، پتہ ان کو چل گیا کہ حکومت نے نمبرز مکمل کر لیے ہیں، لیکن اب وہ وقت آنے والا ہے کہ فضل الرحمان صاحب ترلا کریں گے حکومت کا کہ مجھے ساتھ رکھ لیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔